اللہ آپ کی زندگی کو بھی سلامت رکھے، آمین آمین۔ اللہ ہم تمامی علماء کرام اور ایسے ایسے رہنماؤں کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن پیر کا دامن آپ تھامتے کیوں ہیں؟ ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اس توسل سے بھی کچھ بول کر چلا جاؤں گا، بس اس بات کو بول کر کے ختم کرتا عرض کر دیا ہوں۔ جائے۔ یہ سب وسائل ہیں، یہ سب ذریعہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرنا۔ صرف نماز سے تم اللہ تک نہیں پہنچو گے، روزے کی عبادت سے اللہ تک نہیں پہنچو گے، اس لیے کہ اتقوا اللہ میں نماز بھی ہے، اتقوا اللہ میں روزہ بھی ہے، اتقوا اللہ میں حج بھی ہے، اتقوا اللہ میں خانہ کعبہ کا طواف بھی ہے، اتقوا اللہ میں عبادت الہیہ سب شامل ہے۔ نماز پڑھتے خدا تک پہنچ جاتے، روزہ رکھتے خدا تک پہنچ جاتے، زکوٰۃ دیتے خدا تک پہنچ جاتے۔ رب نے فرمایا اے بندے جس نماز میں میرے محبوب کی محبت نہ ہو تو نماز بیکار ہے، جس روزے کی عبادت میں میرے محبوب کی ادا شامل نہ ہو وہ بیکار ہے، جس زکوٰۃ کی ادائیگی میں تمہارے رسول نہ ہو بیکار ہے، اور جس خانہ کعبہ کے طواف میں ابو بکر کی ادا نہ ہو یہ طواف بیکار ہے۔ اس لیے میرے محترم دو یہی توسل سے ہماری بارگاہ میں یہ لوگ وہ سلسلہ لے کر آتے ہیں، تو آپ سامنے یہ نہ دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ جس کا دامن پکڑوا رہا ہے وہ کون ہے۔ واہ! اور یہ لوگ کچھ لوگ پلاتے ہیں اور کچھ لوگ پیتے بھی ہیں، کچھ لوگ پلاتے ہیں اور کچھ لوگ پیتے بھی ہیں۔ دارو حرام ہے کہ حلال؟ آگے پیچھے سب ہاتھ اٹھا کے بولو تو، جو ہاتھ نہیں اٹھائے تو سمجھو کہ وہ دارو پیتا ہے، اور نہیں جو ہاتھ اٹھا کے تو سمجھو کہ دارو حرام ہے، اس کے خلاف ہے۔ دارو حرام، شراب حرام، حرام حرام حرام۔ دارو پیے مر گئے، دارو پیے موت کا پتہ ہے کہ کب مریں گے، گئے تم دارو پینے، ارے چھوڑو نا آج پی کے کل توبہ کرنے لگے اور مر گیا، تب کیا ہوگا؟ شراب حرام ہے، جو اپنے جسم میں حرام شے کو ڈال کر مرے گا وہ قبر میں بھی تڑپے گا اور حشر میں بھی تڑپے گا۔ شراب مسلمانوں کا بھی مت پینا۔ ہمارے ہاں بہار میں نتیش کمار کی سرکار ہے نا، وہ دارو کو بند کر کے بڑا فخر سے سینہ بلند، ہم نے بہار میں دارو بند کر دیا، ہم نے بہار میں دارو بند، ارے ساری تو کیا بند کرے گا رے؟ 1400 برس پہلے تو میرے نبی نے خود بند کر دیا۔ ارے زور سے بولو نا، چاہے خوشی سے آؤ کہ مجبور ہو کے آؤ، تم کو اسلام کا قانون ماننا ہی پڑے گا، بے شک، چاہے گھما کے مانو چاہے ادھر سے مانو، اور ادھر سے کان پکڑو یا ادھر سے کان پکڑو، پکڑنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا۔ سشما سوراج پارلیمنٹ میں ممبر تھی، منتری تھی، ایک حادثہ ہوا تھا دلی کی سرزمین پر، میں اس وقت دلی میں تھا، پورا واویلا مچا ہوا تھا، کئی لوگوں نے مل کر کے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا، اس کو پوری طرح سے اسے قتل کیا، اتنا واویلا ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا تھا سب کو تکلیف ہوئی۔ تو سشما سوراج نے اعلان کیا تھا پارلیمنٹ میں، اگر ان تمام چیزوں برائیوں کو روکنا ہے نا تو عرب کا قانون لاؤ۔ دیکھیے ذرا سے، عرب کا قانون لاؤ، قانون لاؤ تاکہ یہ برائی مٹے۔ اس وقت جمال مصطفیٰ کانفرنس میں آنا کانفرنس کے میں تھا، میں نے کہا شیخ سن لو، عرب میں جو قانون چل رہا ہے وہ کسی کے باپ کا قانون نہیں ہے، وہ میرے رسول پاک کا قانون۔ سبحان اللہ، چاہے ایسے مانو یا ویسے مانو، ماننا پڑے گا۔ نتیش کمار تم فخر سے کہتے ہو کہ دارو خراب چیز ہے، نشے میں لوگ ماں اور بہن کی آبرو کو نہیں پہچانتے، یہ تم آج بول رہے ہو، میرے مصطفیٰ نے 1400 برس پہلے بتایا۔ تو دارو حرام، کوئی دارو نہیں چھوئے گا، لیکن آپ شراب خانے میں جاؤ تو اس کا طریقہ ہے کہ لوگ جوتا اتار کے بیٹھتے ہیں، جوتا ساقی جام لاتا ہے، گلاس لا کر دیتا ہے، اور اس گلاس میں اس سے ڈھالا جاتا ہے، اور ڈھالنے کے بعد گلاسوں کو اٹھا کر لبوں سے لگایا جاتا ہے۔ تو جب یہ حرام شے پی کر انسان جب نشے میں آتا ہے، بے خود ہوتا ہے، تو جب گرے ہوئے دیکھو گے اس حرام
پینے والے کو تو نالیوں میں نظر آئے گا، لیٹرین میں نظر آئے گا، ناپاک ہو کے گیا تھا ناپاکیوں میں لوٹے گا۔ ایک وہ بھی ہے نشہ جو پلا پلا کے لوگ گرایا کرتے ہیں، اور یہ بھی ہے نشہ کہ پلا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو سامنے ساتھی یہ دنیا میں شراب ہے لوگ پلا پلا کے گرایا کرتا ہے، اور یہ پیرانے طریقت ہے جو گرے ہوئے کو پلا پلا کے اٹھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ پلاتے ہیں گلاسوں سے، یہ نہ تاڑی سے، نہ یہ کھجور سے، نہ یہ اور تار سے لاتے ہیں، اور نہ یہ مہوا سے بنا بنا کے شراب پلاتے ہیں۔ کہا یہ بھی پلاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں؟ تو جواب ملا، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، پسند آئے تو کھڑے ہو کر نعرہ لگانا۔ یہ لوگ بھی پلاتے ہیں سب کو، اور پینے والا جب پیتا ہے تو مست ایسا ہوتا ہے کہ قیامت میں اس کا نشہ ختم ہوتا ہے۔ اور جب قیامت میں نشہ ختم ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے، کہاں سے منگاتے ہیں حضور؟ آپ بھی تو پلاتے ہیں۔ یہ ایسا پیا ہے کہ یہ پیتا ہے تو نالیوں میں نظر نہیں آتا، یہ پیتا ہے تو کسی ناپاک جگہوں پہ نظر نہیں آتا، پی کے گرتا ہے دنیا میں، آنکھیں کھلتی ہے اس کی جنت میں۔ کہاں سے لاتے ہیں یہ نشہ؟ سینوں میں چھپائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ علی نے مصطفیٰ سے لیا، حسین نے علی سے لیا، غوث نے حسن و حسین سے لیا، ہمارے بڑی نواب نے غوث پاک سے لیا، انہوں نے اس سے لیا، انہوں نے اس سے لیا، جان آتا گیا، لوگ پلاتے گئے، یہی جان قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ جان ایسا ہے جو محبت رسول کا جان ہے، جو پی لیتا ہے تو ہمیشہ وہ نشے میں رہتا ہے، قبر میں بھی رہے گا تو یا رسول اللہ کہے گا، گھر میں بھی رہے گا یا رسول اللہ کہے گا، میدان میں بھی رہے گا یا رسول اللہ کہے گا، دکان میں رہے گا یا رسول اللہ کہے گا، حشر میں بھی رہے گا تو یا رسول اللہ کہے گا۔ یہ وہ نشہ ہے جسے کرسی اس نشے کو کوئی کرسی اتار نہ سکے، اس لیے کہ نبی کی محبت میں یہ دیوانہ مست ہوا ہے۔ پروردگار عالم اس خیر کیا ہے خیر پور کی جگہ پر اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ ہمارے رضاکاران نے مصطفیٰ نے اپنی عقیدت اولیاء کرام کی محبت میں اس محفل کو سجایا، رچایا، علماء کو بلایا، آپ کو دعوت دی، کھلایا پلایا، اپنا سمجھ کر نہیں، غیر بھی تھا تو اپنا تھا، اپنا تو اپنا ہے ہی ہے، سب کو بلایا۔ اسی طرح سے مسلمانوں نبی کا پیغام ہے، نبی نے سب غیروں کو سینے سے لگا کر اس کے سینے میں اسلام کی خوشبو ڈال دی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جذبات میں مت آنا، گالی کا جواب گالی سے مت دینا، ظلم کا جواب ظلم سے مت دینا، جبر کا جواب جبر سے مت دو۔ نبی نے 40 سال خاموشی کی زندگی گزار کر لوگوں کے سینے میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ ابھی وقت ہے، حالات تیرے مطابق نہیں ہے، دشمن کو دیکھتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو۔ میرے نبی نے جس طریقے سے دشمنوں کے لیے دعائیں کی تھی کہ اللہ ان مخالفین کو تیرے رسول کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اسی رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے افتخار یہ علماء کرام آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ظلم سہتے رہو۔ ظلم سہنا کرنا یہ ابو جہل کا کام ہے، اور ظلم کو سہ لینا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا عمل ہے۔ ظلم سہو گے نبی کی سنت ادا ہوگی۔ اگر مسلمان کو مسلمان سمجھ کر کوئی ستا رہا ہے تو تم شکریہ مناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ پتھر ببول کے پیڑوں پہ نہیں چلا کرتے، پتھر پیپل کے پیڑوں پہ نہیں چلا کرتے، پتھر کسی بے پھلدار درختوں پہ نہیں گرا کرتے، جو پھلدار درخت ہوتا ہے اسی پر پتھر گرا کرتے ہیں۔ دنیا کا مذہب ایک طرف، میرا مذہب اسلام ایک طرف، اس لیے یہ مذہب اسلام ایسا پھلدار درخت ہے، اس پھل سے ہم لوگ شکن سیر ہوتے رہیں گے، لیکن اس درخت کو تو نقصان نہ کل ہوا ہے نہ آج ہوگا۔ اس لیے کہ مسلمانوں، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھا دیتا جائے۔
رہے گا۔ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے۔ آمین، آمین۔ حضرت کو جس عقیدت سے لوگوں نے بلایا ہے، ان کی عقیدت و احترام کی صدقے میں اللہ اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا دے۔ آمین۔ اور رضاکاران مصطفیٰ سے میں اپیل کروں گا، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ہر سال اولیاء کرام کی کانفرنس کرو، تاکہ تمہارے گھروں میں، تمہارے گلیوں میں، تمہارے شہروں میں اس کانفرنس کی برکت سے اللہ ہر بلا ہر مصیبت کو دور فرما دے۔ آمین۔ اس لیے پیغام دے رہا ہوں جاتے جاتے، اسلام مت بچاؤ تم سے نہیں بچے گا، قرآن مت بچاؤ تم سے نہیں بچے گا۔ اس لیے اسلام تو ہمیں بچانے آیا ہے، ہم اس کو کیا بچائیں گے؟ قرآن تو ہمیں بچانے آیا ہے، ہم اس کو کیا بچائیں گے؟ اس لیے اس دور پرفتن میں مسلمانوں، اس خراب حالات میں اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے اپنے ایمان کو بچاؤ، اور اپنے بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ موبائل مت دو، دنیا مت دکھاؤ، اس لیے کہ یہ ٹارگٹ ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پھنسا پھنسا کر اسے دوسرے مذہب میں داخل کیا جائے۔ یہ سب کا خیال نہیں ہے، اس لیے آپ کی بیٹی ہے، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اکیلے تنے تنہا بازاروں میں مت بھیجو، بھروسہ مت کرو، اس دنیا میں اتنا ظالم ہے کہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچاؤ اپنی ماں کی عزت کو، بچاؤ اپنی بہن کی عزت کو، بچاؤ اپنی بیوی کی عزت کو، بچاؤ اپنے پوتی کی عزت کو، بچاؤ اپنے سالی کی عزت کو۔ عزت ہے، اگر اس کا ایمان بچ گیا تو قسم خدا کی تم بھی بچ گئے، تیرا ایمان بھی بچ گیا۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، بہت حالات خراب ہو رہے ہیں، رات دن مسلمانوں کی عزت و آبرو اور اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ علماء کا کام ہے آپ کو بتا دینا، عمل کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین، آمین۔ زور سے کہہ دو آمین۔ آمین۔ اللہ اس شہر کو ہر بلا ہر مصیبت سے بچا۔ آمین۔ اس شہر میں رہنے والے چاہے کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، اللہ تمام لوگوں کی جان و مال کی حفاظت۔ آمین۔ اے اللہ جو اب تک تیرے رسول کو نہیں پہچان سکے، اللہ رسول کے صدقے میں انہیں تیرے رسول کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ مذہب اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مودی کی شکل میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں ان کے حق میں بد دعا تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یا اللہ جس طریقے سے تو نے فاروق اعظم کو توفیق دی پہچاننے کی، اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی اسلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کو بھی قرآن کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ تو بد دعا کرتا رہے، ہم تجھے دعا دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے۔ زور سے پڑھیے میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی بالکل ساتھ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کسے جمال کل چنی شان رہے، باقبا جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ یہ شہر زندہ ہے، رضائے مصطفیٰ کمیٹی زندہ ہے، ہمارے نبی کے تمام دیوانے زندہ ہے، پائندہ باد یہ کانفرنس زندہ ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کی زندگی عطا فرما دے، اس شرط کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔